الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ البقرہ آج پہلی آیت کریمہ یعنی لفظ الف لام میم پر بحث ہوگی، اور کل انشاءاللہ العزیز آگے چلیں گے تاکہ آج ٹائم بہت زیادہ قلیل ہے، سبق بھی ضائع نہ ہو اور وقت بھی کچھ نہ کچھ بچ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ سورۃ فاتحہ کو اللہ رب العزت نے الحمد سے شروع فرمایا ہے، جس کے معنی اس قدر ظاہر ہیں کہ جناب علی بچے بھی جانتے ہیں اور ہر شخص سنتے ہی جان لیتا ہے، اس کے سمجھنے اور جاننے میں تھوڑا بہت ہی جناب علی تامل نہیں کرتا، پڑھنے سے معنی بھی سمجھ لیتا ہے۔ لیکن سورۃ بقرہ کو الف لام میم سے شروع فرمایا، جس کے معنی عام لوگ تو کیا بڑے بڑے علماء بھی جاننے سے قاصر ہیں، اور اولیاء بھی حیران ہیں کہ الف لام میم کا کیا معنی کریں۔ اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن پاک بعض لحاظ سے بہت زیادہ آسان ہے اور بعض لحاظ سے قرآن کریم بعض اعتبار سے بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس کے بعض ظاہری معنی جو ہے نا، ظاہری معنی اس قدر آسان ہے کہ سن کر ہی آدمی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا معنی ہوگا اس کا، اور بعض اسرار اور رموز اس قدر دشوار ہیں کہ جس کے لیے عقل انسانی یعنی انسان کی جو عقل ہے نا، یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ حدیث کی ضرورت پڑتی ہے ان کو سمجھنے کے لیے، انسان کی عقل ان کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو کہ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی بعض چیزیں ایسی انسان کو ملتی ہیں کہ جناب علی ہر عام شخص کو بھی وہ مل جاتی ہیں، کہ جناب علی بغیر تکلف کے عام شخص کو مل جاتی ہیں، لیکن دنیا کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہر عام شخص کو نہیں ملتی بلکہ خاص کو ملتی ہیں، جس طرح کہ ہیرا ہو گیا، موتی ہو گیا۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر عام شخص کو ملتی ہیں، جس طرح کہ ہوا ہو گئی، ہر عام و خاص لیتا ہے، پانی ہو گیا، ہر عام شخص کو ملتا ہے، لیکن ہیرا اور موتی یہ خاص انسانوں کو ملتے ہیں، خاص دنیا کی چیزیں ہیں، خاص بندوں کو ملتی ہیں۔ تو قرآن کریم بالکل آسان ہونا، اگر اس طرح ہوتا کہ قرآن کریم بالکل آسان ہوتا تو جناب علی کوئی بھی شخص شیخی سے کہہ سکتا تھا کہ میرا دماغ تو جناب علی قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، میں تو خود قرآن کو سمجھوں گا، میں قرآن کو سمجھ سکتا ہوں۔ جس طرح کہ آج کل کے کافی جاہل مرزا جیسے یا ان کے کئی سننے والے یا وہابی طبقہ، ہم تو جناب رب نے عقل دیا نہیں ہے، رب نے آنکھیں دی نہیں ہیں، ہم قرآن کو دیکھ نہیں سکتے، ہم قرآن کو پڑھ نہیں سکتے۔ قرآن کا بعض
رموز اور اسرار ایسے ہیں کہ علماء اولیاء کی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے، اور بعض آسان ہے۔ دنیا کی چیزیں ایسی ہیں ہر عام خاص کو بعض مل جاتی ہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ خاص خاص کو ملتی ہیں۔ یہ مثال تو میں نے تھوڑی دی ہے لیکن صرف عقل میں سمجھانے کے لیے یہ چھوٹی مثال دی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ہر شخص جناب علی یہ شیخی مار سکتا۔ میرا دماغ تو جناب علی قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ضرورت تھی کہ اس میں کچھ راز کی باتیں ہوں، ضرورت تھی ایسی بھی راز کی باتیں ہوں کہ جن کو جناب علی سنتے ہی بڑے سے بڑا عالم بھی حیران رہ جائے اور سوچنے پہ مجبور ہو جائے اور خود پکار اٹھے، سبحانک لا علم لنا، تیرے راز تو ہی جانتا ہے بس۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کا پہلا کلمہ وہ مقرر فرمایا کہ جناب علی انسان عاجزی کرے، عجز و نیاز کا اقرار کرے کہ مولا تیرے راز تو ہی جانتا ہے، ہماری عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے اس کو الف لام میم سے شروع کیا ہے۔ اور الف لام میم کہ اب تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ یہ تو بات تھی کہ الف لام میم سے سورۃ بقرہ کو کیوں شروع کیا۔ بات یہ ہے کہ الف لام میم اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور حق بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہ جانے۔ حق بھی یہی تھا، ہوا بھی وہی ہے، اللہ اور اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن تفسیر روح البیان والے نے اس جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ الف لام میم ان کلاموں میں سے ہے کہ جن کے معنی کی خبر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں تھی، اس کے معنی کی خبر۔ ظاہری بات ہے کہ ڈاک خانے کے ذریعے حکام کے پاس جناب علی کچھ شاہی تاروں میں سے ایسے حروف آتے ہیں کہ جن کو خود جناب علی تار کا لینے والا یعنی پوسٹ ماسٹر لانے والا تار کا وہ بھی نہیں جانتا ہوتا کہ یہ کیا ہے اس میں، لیکن جس حاکم کے پاس وہ جناب علی تار پہنچاتا ہے وہ حاکم اسے خوب جانتا ہے کہ کیا ہوگا اس میں۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ رب نے سب کچھ بتا کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، اور حضور ان متشابہات کے معنی ہرگز ہی اگر نہ سمجھتے، ہرگز نہ سمجھتے تو ان الفاظ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنا یہ بیکار جاتا۔ پھر سوال ہوتا بھئی اترے کیوں ہے؟ اگر حضور ان کے معنی نہ جانتے تو پھر یہ الفاظ قرآن میں کیوں آئے ہیں، قرآن میں کیوں نازل ہوئے؟ ظاہری بات ہے حضور جانتے تھے، جس طرح کہ رب تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کی ساری عبادات کا حکم جناب علی دیا ہے کہ یہ عبادات کریں، زکوٰۃ دیں، نماز پڑھیں، مگر ساری عبادت کی تفصیل نہیں بتائی، ساری عبادت کی تفصیل نہیں بتائی، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زکوٰۃ کب دیں، کتنے مال پر دیں، کیسے دیں، حضور نے نہیں پوچھا، بغیر جناب علی سوچ و بچار کے صحابہ کو حکم دے دیا کہ جناب علی یہ مال ہے، اتنا مال ہوگا، اس میں زکوٰۃ، اتنی زکوٰۃ دیں گے، کس کو دیں گے، یہ سب کچھ تفصیل سے حضور نے بتا دیا۔
تو کلمہ الف لام میم نے ہی سمجھا دیا ہے کہ جناب علی حضور کا علم کتنا ہے۔ اب یہ کوئی اعتراض، یار حضور نہیں جانتے تھے، کیا نہیں جانتے تھے حضور؟ جس کلمہ کا معنی خود جبرائیل نہیں جانتے لیکن خود حضور جناب علی اس کی تفصیل فرما رہے ہیں۔ اب نماز کا ذکر قرآن کریم میں ہے، کوئی آدمی دکھا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں بالکل تفصیل کے ساتھ نماز کا ذکر آیا ہے؟ زور کی نماز پہلے 4 سنتے پڑھیں، پھر 4 فرض پڑھیں، پھر 2 سنتے پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ ایسے ہی اور نمازوں کے بارے میں رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے، احکام نازل فرمائے حضور پر، حضور نے بغیر تأمل کے جناب علی سبھی کو بتا دیا یہ جناب علی حکم رب کا ہے، نماز پڑھنی ہے، ایسے پڑھیں، ایسے پڑھیں، زکوٰۃ دیں، ایسے کریں، ایسے کریں۔ تو ایسے ہی الف لام میم اس کا معنی بھی حضور جانتے تھے۔ روایات سے ثابت ہے، کئی روایات ایسی ہیں کہ جب حضرت جبرائیل کاف ہا یا عین صاد لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں، جبرائیل نے کہا حضور، رب فرماتا ہے کاف، حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ہا، حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ جبرائیل کہتے ہیں یا، حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ جبرائیل کہتے ہیں عین، حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ جبرائیل نے کہا صاد، حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ تو جبرائیل عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا جانا ہے؟ ان کا تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے کیا تھا، رب نے بھیجا ہے، جا میرے محبوب کے پاس، میرے محبوب سے کہیں کاف ہا یا عین صاد، میں حضور لے کر، مجھے اس کے معنی کا نہیں پتا۔ حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ تو یہ راز تھے جو رب اور اس کے رسول کے درمیان تھے۔ وہ فارسی میں ایک شعر آتا ہے نا، میاں طالب و مطلوب رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، کہ عاشق اور معشوق، طالب اور مطلوب، طالب اور محبوب کے درمیان جو راز ہے نا، ان کو کرامن کاتبین، فرشتے بھی نہیں جانتے۔ وہ کیا ہیں؟ کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں جو کندھوں کے اوپر ہوتے ہیں، جو ثواب اور گناہ لکھتے ہیں انسان کا۔ یہ الف لام میم ان رازوں میں سے ہے کہ جن کے راز خود محبوب جانتا ہے، بس رب جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ اس رازوں کا تو جبریل کو بھی پتہ نہیں چلا۔ ارے بابا، جو وہ راز ان 2 ہستیوں کے درمیان ہیں، محبوب کے اوپر رب نے وہ راز کھول دیے، محبوب وہ راز جانتے ہیں، محبوب الف لام میم کا معنی جانتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، پھر بھی اوپر سے حضور کو تو علم غیب نہیں ہے، عقل مار گئی ہے، اور کیا ہے۔ لیکن بعض علماء کرام نے تعویل کے طریقے کے ساتھ الف لام میم کے معنی لکھے ہیں، لیکن وہ علماء بھی جانتے ہیں کہ حقیقی معنی وہی ہے، یعنی رب اور اس کا رسول جانے، بس وہ یہ طویلیں کرتے ہیں، اس معنی میں طویلیں کرتے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ جناب علی الف لام میم قرآن پاک کا نام ہے، بعض نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کا نام ہے، اور بعض نے لکھا ہے جناب علی الف لام میم سورۃ بقرہ کا نام ہے۔ بلکہ جو بھی صورتیں اس قسم کے حروف سے شروع ہوئی ہیں وہ اس صورت کا نام ہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر حامیم، الف لام میم را، الف لام میم، بعض کہتے ہیں جناب علی یہ سورت کا نام ہے، لیکن بعض علماء لکھتے ہیں کہ جناب علی اس کا ہر حرف اللہ رب العزت کے بعض ناموں کا پہلا حرف ہے، رب تعالیٰ کے بعض ناموں کا یہ پہلا حرف ہے، یعنی الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لطیف، اور جناب علی میم سے مراد معین، مجید یا منان، یہ نام ہے۔
بعض علماء نے لکھا ہے کہ جناب علی الف سے مراد انا یعنی میں، اور لام سے مراد اللہ، اور میم سے مراد عالم یعنی میں جانتا ہوں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جناب علی یہ اللہ اور دوسری ذاتوں کے ناموں کے مخفف حروف ہیں، یعنی الف سے مراد اللہ ہے، اور لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو مقصود یہ بن جائے گا کہ اس میں قرآن پاک کے بھیجنے والے، پہنچانے والے اور وصول کرنے والے کا نام ہے الف لام میم۔ یعنی یہ قرآن کریم اللہ نے بھیجا، جبریل امین لائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پایا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حروف بس صرف حرفوں کے نام ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ صرف حرفوں کے نام ہیں، یعنی اس سے مراد صرف الف لام میم ہے بس۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ جناب علی یہ رب تعالیٰ کے نام ہے۔ تو بہرحال منشا یہ بن جائے گا کہ قرآن پاک بھی انہی حرفوں سے بنا ہے جن سے آئے انسان تیرے کلام بنتے ہیں، قرآن کریم بھی انہی حرفوں سے بنا ہے، لیکن پھر اس قدر اعلیٰ کلام ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب علی یہ کلام الہی ہے، یہ کلام الہی ہے۔ تو اس پر بعض لوگ اعتراض کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر، وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی قرآن پاک تو عمل کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ پوشیدہ راز ہے اور چھپا راز ہے، قرآن تو عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر اس کی مراد اس قدر چھپی ہوتی کہ جناب علی اسے کسی کو اس کا معنی معلوم نہ ہوتا تو پھر یہ قرآن میں رکھا کیوں ہے الفاظ الف لام میم؟ سوال نہیں سمجھ آیا؟ اگر قرآن، بعض کہتے ہیں قرآن عمل کرنے کے لیے ہے، جی قرآن عمل کرنے کے لیے ہے، اور اگر اتنی چھپی ہوئی بات تھی تو اس بات کو قرآن میں کیوں رکھا ہے؟ اگر یہ اتنی راز کی بات تھی تو صیغہ راز میں رکھی جاتی، کیوں لائے اس کو قرآن کریم میں؟ بعض کا اعتراض ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب علی یہ خیال جو تمہارا ہے نا، یہ محض غلط خیال ہے، یہ تمہارا ایک غلط خیال ہے۔ قرآن کریم صرف عمل کے لیے آیا ہے، اس کی تحقیق تو ہم پہلے مقدمہ میں بھی جناب علی بیان کر چکے ہیں، سورۃ فاتحہ کے مقدمہ میں۔ لیکن حق یہ ہے کہ بعض آیتیں اس کی ایسی ہیں کہ جناب علی اللہ کی ذات اور صفات کو جاننے کے لیے ہیں، بعض آیتیں اس کی اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو جاننے کے لیے ہیں، اور بعض آیتیں فقط ماننے کے لیے ہیں، بعض آیتیں جاننے کے لیے ہیں اس کی ذات اور صفات کو، اور بعض آیتیں ماننے کے لیے ہیں۔ مطلب یہ بنے گا کہ ان آیتوں کو جانو، اس کو مانو، یہ کلام اللہ کا ہے، بس مانو، انے واہ منو، اے نہیں کہ اے کیوں آیا تھے، اے کیوں آیا، نہ انے واہ مننا پینا ہے، بھئی کلام اللہ کا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ کچھ آیات ایسی ہیں کہ اس کی ذات اور صفات کو جاننے کے لیے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ جناب علی اس کو قرآن میں رکھا کیوں گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب علی اس میں چند حکمتیں ہیں، اس لیے اس کو رکھا گیا ہے تاکہ تم اس پر ایمان لاؤ، پتہ چلے بغیر جاننے کے تم ایمان لاتے ہو کہ نہیں، اس کو مانتے ہو کہ نہیں، پہلی حکمت یہ تھی۔
اور دوسری حکمت یہ تھی کہ اس کی تلاوت کرنا، تم تلاوت کرو گے، ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، الف لام میم 3 حرف ہیں اور 3 حرفوں کے اوپر 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور دوسرا جناب علی تیسری حکمت اس کی یہ ہے کہ لفظ الف لام میم سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ایسے رازدار ہیں نا پاک محبوب، ایسے رازدار ہیں کہ ان کے رازوں تک فرشتے بھی نہ پہنچ سکے۔ یہ اس کی تیسری حکمت تھی۔ اور چوتھی حکمت یہ تھی کہ جناب علی جو عالم ہے نا ان کی آنکھیں نیچی ہوں، آنکھیں نیچی ہوں، دل سے غرور جاتا رہے کہ جناب علی ہم تو ہر چیز کو جانتے ہیں، مگر جب ایسے الفاظ آگے آ جائے نا تو عالم کا دل میں جو غرور ہے وہ بھی نکل جائے اور آنکھیں بھی نیچی ہوں، بس یہی کہتا بنے کہ مولا تیرے راز تو ہی جانتا ہے بس۔ اور پانچویں حکمت یہ تھی کہ اس کے معنی کا نہ سمجھنا رب تعالی کے خدائی قرآن، جناب علی قرآن رب تعالی کی خدائی کتاب ہے، یعنی قرآن رب تعالیٰ کی خدائی کتاب ہونے کی دلیل ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ جہاں تک انسان کی دماغ کی رسائی نہ پہنچے تاکہ وہ کہتا رہے کہ جناب علی بس یہ خدا کی چیز ہے اور وہ راز وہی جانتا ہے، بات نہیں سمجھ آئی؟ یہ اس میں حکمت تھی۔ دوسرا اعتراض جناب علی کچھ لوگ کرنے والے کرتے بھی ہیں، کچھ کر رہے ہوں گے، کچھ آگے جناب علی جب تفسیر سنیں گے تو اعتراض کریں گے جناب علی یہ کیسے ہو، کیونکہ کچھ لوگ جب اعتراض کرتے ہیں نا تو ایک لفظ کو پکڑ کر پھر اس پر اعتراض کرتے ہیں، جیسا کہ یہ اعتراض کرنے والے کریں گے جناب علی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ قرآن جناب علی قرآن کی بعض آیتیں بہت بے حد مشکل ہیں اور تمہاری یہ بات تو کلام الہی کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن آسان ہے، تم کہتے ہو بعض آیتیں اس کی بے حد مشکل ہیں، تو یہ قرآن کریم کی جناب علی آیت کے خلاف ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب علی آپ نے یہ آیت پوری ہی نہیں پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ پوری آیت یہاں پر جا بنتی ہے، سورۃ قمر آیت نمبر 17 ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، یاد کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے جناب علی آسان بنایا ہے۔ یعنی آسمانی جتنی بھی کتابیں تھیں اتنی آسان نہیں تھی